ڈسٹرکٹ ہے ان کی تقاریب میں اکثر شریک ہوتا رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ یہ معدود چند لوگ ہیں جو انسانی فلاح کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے لگائے ہوئے ہیں، اور اصل بات ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہمیں صرف اپنا ہی خیال کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا اور اپنے گھر کا خیال کرنا، اس سے نکل کر ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، ارد گرد کے غریب لوگوں کو اور ایسے مستحق لوگوں کو بھی ان کے اوپر وقت صرف کرنا چاہیے، اپنا اس کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ دراصل ہمارے دین کی اساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تقسیم جو ہے عزت کی، دولت کی، شہرت کی اور صحت کی، یہ یکساں نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اور اس کو اس کی حکمت کا پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کسی شخص کے پاس بہت دولت ہو اور ایک شخص ایسا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو، لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، ایک ایسا شخص ہے جس کو بیٹے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت کچھ دیا۔ یہ تقسیم بڑی ویریبل ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو خدا نے بانٹا اپنی حکمت کے تحت، اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کے اوپر جلنا، میرے خیال میں وہ بہت بڑا کفر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے بات کو چیلنج کرنا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں اس کو تو اتنا کچھ دے دیا، اس کو بیٹے دے دیے، اس کو دولت دے دی، اس کو شہرت دے دی، اور مجھے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے خالق کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کے فیصلہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اس نے جو کسی کو دیا وہ اس کو پتا تھا اس کو اتنا دینا ہے۔ اب آگے کیا بات؟ اب یہ ہے کہ اب اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا، اللہ نے پھر ہم پہ چھوڑ دیا۔ ہمیں دیکھا کہ اگر مجھے مال بہت دیا تو کیا یہ مال میں سارا اپنے اوپر استعمال کرتا ہوں، خود ہی کھاتا ہوں، خود ہی پیتا ہوں اور خود ہی اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتا ہوں، یا اب اس مال کو میں تقسیم کرتا ہوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو کیا یہ علم جو ہے صرف میں اپنے تک محدود رکھتا ہوں یا چند لوگوں تک محدود، یا اس کو پھیلا دیتا ہوں؟ حکمت دی ہے آپ کو، جس طرح ہم ڈاکٹرز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپریشن کرنے کی صلاحیت دی ہے، مریض کا علاج کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو کیا ہم یہ صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال کریں، یا کوئی ایسی جگہ پہ بھی ہم کام کریں، کسی کا آپریشن مفت کرتے ہیں، کسی کو مفت دوائی دیتے ہیں، کسی کو اپنی جیب سے چھوٹتے ہیں، کہ میں اپنی حکمت کو کیسے تقسیم کرتا ہوں؟ تو ایک اللہ کی تقسیم ہے جس کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا، اپنے اس کو اوپر پوری طرح ایمان لانا ہے کہ اللہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے جتنا دیا یہی میرے نصیب میں تھا، یہی تم نے مجھے دینا تھا۔ اب میرا کام ہے جو میرے پاس زیادہ ہے، خواہ وہ عقل کی صورت میں ہے، خواہ وہ دولت کی صورت میں ہے، خواہ وہ حکمت کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں ہے، مہارت کی صورت میں ہے، اب میں نے اسے کیسے تقسیم کیا؟ کیونکہ یہ تو میرے بس میں ہے۔ اگر میں اس کو صحیح طرح تقسیم نہیں کرتا، پھر اللہ میاں پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تو تمہیں یہ دولت دی تھی اور تمہارے سامنے اتنے تمہارے عزیز تھے جن کو جو بھوکے سوتے تھے، جن کے بچے جو ہے اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تم نے اتنے بڑے بڑے فنکشن کیے اپنی بیٹوں کی شادیوں میں جس میں 4 تمہارے عزیزوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں۔ تم نے کیا کیا؟ میری تقسیم کو تم چیلنج کرتے رہے کہ مجھے بیٹے نہیں دیے، لیکن میں نے تو جو دولت دی، کیا تو نے اسے صحیح تقسیم کیا؟ یہ ہے میرے خیال میں فلسفہ زندگی، کہ آپ کے پاس جو زیادہ چیز ہے، جو میں نے پہلے 4-5 گنائی ہیں، علم، دولت، حکمت، وہ آپ بانٹتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس کو آپ بالکل مرکوز کر لیتے ہیں اپنے اندر، اپنے پاس، کسی کو نہیں دیتے،
تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں لے. تو یہ جو آپ کا یہ سلسلہ ہے روٹری کلب آف پاکستان یا انٹرنیشنل روٹری کلب جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے اندر اپنا حصہ ڈالیں جو لوگ ہیو ناٹس ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے اسپتال کے اندر اس وقت 5000 مریض روز آؤٹ ڈور میں آ رہے ہیں. 5000 مریض. اب 5000 مریض کو آپ خود سوچیں کہ اگر صحیح طرح دیکھنا ہو تو کتنے ٹائم لگے گا. کیا ہمارے پاس اتنی جگہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا سٹاف ہے؟ اگر یہ ہم 3 شفٹوں میں بھی کریں نا، مارننگ، ایوننگ اور نائٹ کی شفٹ، تب بھی ہم ایک مریض کو 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے. اسی طرح ہمارے پاس آپریشن کے لیے ایک دن پہ 25 کے آپریشن ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اب اس کیپیسٹی کو، کیونکہ گورنمنٹ کا اسپتال ہے، اس کو کیپیسٹی کو بڑھانے کا نمبر اولین فرق تو حکومت ہے. اب حکومت آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو بھی حالات ہیں، ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں، اس میں اتنی سخت نہیں ہے جو اس طرح کا ایک، میرے خیال میں فیصل آباد میں اس طرح کے 2-3 اور ہاسپٹل ہونے چاہیے، تب جا کے یہ لوڈ آپ کا کم ہو. لیکن یہ بن نہیں سکتے، ہماری حکومت متحمل نہیں ہو سکتی اتنے خرچے. تو اس صورت میں ہمارے جو ہیں مخیر حضرات، ان کو سامنے آنا چاہیے. اور مخیر حضرات سامنے کس طریقے سے آتے ہیں؟ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ اس فیصل آباد میں 5-6 پرائیویٹ بڑے بڑے ہسپتال ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ رش اگر 5000 یہاں آ رہا ہے تو 15000 باقی اسپتالوں میں جا رہا ہے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو امیجن کریں کہ یہاں کیا ہوتا. لیکن کیا وہ ہسپتال جو ہیں وہ ان لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یا ان کے جو اخراجات ہیں وہاں پہ مریضوں کے وہ اتنے ہیں کہ یہ لوگ افورڈ کر سکیں؟ نہیں. اور وہ انکم ٹیکس بھجواتے ہیں کہ جی ہم نے ایک جناب میری خیراتی اسپتال بنا لیا، ہم نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا، ہم نے یہ کیا. لیکن وہاں جو جب بندہ جاتا ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھی میرے پاس اپنے گھر پہ کا خرچہ چلانے کے لیے سر. تو اس میں ہمیں رول ادا کرنا ہے. اب جس طرح کی آپ کی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر کوئی پروفٹ کا کوئی اس کا سلسلہ ہے، پیورلی فلاحی ادارہ ہے، تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے یہ کنٹریبیوشن دیا. کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. تو یہی چیزیں جو ہے یہ ہمارے کام آنی ہیں جب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. باقی جو مال ہم نے کمایا اور جو شہرت ہم نے کمائی وہ یہی رہ جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنے اخروی زندگی کا جو ہے وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. بہت مشکل ہوتا ہے اپنا وقت نکالنا. اب جس طرح آپ سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اتنے عرصے میں پتہ نہیں شاید آپ اپنا بزنس کر لیں اور پیسے کما لیں، لیکن آپ نے اس کو پیچھے چھوڑا. اور یہ جو انسانیت کی فلاح اور خدمت کا کام ہے جس کو آپ نے ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو قبول کرے. اور میں آپ کو مشکور ہوں کہ جو انسٹرومنٹ ہیں یہ کام آئیں گے ان پیشنٹس کے روپ میں جو جن کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے. کیونکہ جو ہم آپ پہلے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں وہ پہلے ہم اسٹرلائز کرتے ہیں. اسٹرلائز کرنے کے بعد کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم آخر میں رکھتے ہیں، لاسٹ کیس وہ رکھتے ہیں. پھر ان کو ہم آپریٹ کر کے پھر ان انسٹرومنٹس کو ہم اسٹرلائز کرتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر ہم استعمال کرتے ہیں. تو پوری طرح ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اگلے مریض کو جو ہمارا
ایسا پیشنٹ جو نان ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے اس کو نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی 1% 0.001% بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں یہ انسٹرومنٹ ہے، ان کے اوپر ہم مارک لگا دیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسا مارک لگائیں، بلکہ ہے مارک، یہ آپ دیکھیے سر، ہر انسٹرومنٹ پہ ایک مارک ہونا چاہیے۔ انسٹرومنٹ پہ تو نہیں ہے لیکن ہم نے ٹرے کے اوپر، نہیں ٹرے کے نہیں، انسٹرومنٹ پہ سر کریں گے، ٹھیک ہے، اوپر کوئی ایک مارک ٹھیک ہے ہونا چاہیے جو مٹے نہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس وقت کئی دفعہ ہوتا ہے ضرور یار لے کے آؤ اور میری لینڈ نہیں ہے گا، وہ سر میری لینڈ